جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس رو آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں. میں آپ نے دیکھا ہوگا اس خطے میں بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. خطہ ترقی کرے گا. پاکستان نے جب یہاں اپنا سپیک شروع کیا گیا تھا 10 سال پہلے، اس وقت ہمیں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان چائنا یہ دوستی جو ہے، یہ اکنامک یہ کوآپریشن ہے، یہ پاکستان کو بہت آگے لے کر جائے گا. اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے چائنیز جو ہے وہ انٹرسٹڈ تھے کہ وہ بنگلہ دیش اس میں شامل ہو، اس میں انڈیا شامل ہو، اس میں افغانستان شامل ہو. سو بہت سارے اس وقت ایک بڑا ایک اس کو کہا گیا تھا کہ ایک بڑا انتہائی ویژنری قسم کا ایک پروجیکٹ ہے جس سے پاکستان جو ہے تو بڑی امید تھی کہ پاکستان بھی اس سے گین کرے گا. خیر وہ درمیان میں کچھ مطلب پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے دیکھا سپیک جو ہے نا اس کو بریکس لگیں، کیونکہ اس میں انڈینز بھی خلاف تھے، امریکنز بھی خلاف تھے. اس کی اپنی ریزننگ تھی. اس خطے میں آپ کو پتہ ہے جب تک مطلب جنگ کا ایک ماحول ہے، خطہ ایسے اس خطے میں دوستی جو ہے وہ ملک ہمارے یہاں پہ نہیں کر سکے. چائنا ورسز انڈیا مسئلہ ہوا 62 کی وار، پھر پاکستان ورسز انڈیا 65 کی وار، پھر 71 کی وار، پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد کارگل ہوا، پھر اس کے بعد آپس میں پراکسی جنگیں جو ہیں وہ لڑی جاتی رہیں. سو اتنا بڑا اتنی ٹربل رہی کہ مطلب سوچ نہیں سکتا کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان کون سا ایسا فارمولہ ہو کہ دونوں بیٹھ کے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا، بات چیت کرنے کا حوصلہ کریں. سیم ایسے انڈیا اور چائنا کا ہوا جو 62 کی وار تھی. ابھی بھی ہم نے دیکھا وہاں پہ ان کے سرحدی جھڑپیں جو پچھلے آپ نے دیکھیں وہ 3-4 سال پہلے شروع ہوئی تھی، ان کے پھر دوبارہ ریوائول ہوا. اگرچہ اچھی چیز یہ ہے انڈیا اور اس کے چائنا کی کہ انہوں نے اپنا بزنس، اپنی ٹریڈ، یہ چیزیں جو ہے نا بڑی حد تک انہوں نے اپنی مینٹین رکھی ہیں. اس میں انہوں نے اپنے ٹریڈ ٹائز جو ہے نا وہ نہیں ختم کیے. پاکستان نے اپنے ٹریڈ ٹائز بھی ہمارے ختم ہوئے، ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے. سو ایک بڑا سیٹ بیک تھا. اچھا پھر اس خطے میں افغانستان تھا. افغانستان کی وجہ سے بہت سارے مسئلے ہمیں بھی ہوئے، نیبرز کو ہوئے. خیر وہ اپنی جگہ پہ. اب اس پہ آپ اور میرے جیسے کامنرز کا تو کوئی کنٹرول نہیں چلتا. آپ اور میرے بس میں ہوتا ہم بہت ساری چیزیں ہم اپنی خواہش کو مطلب آگے سامنے لا کے خبر بنا سکتے تھے. سو وہ خطہ اس طریقے سے ایک اس میں نہیں جا سکا. ایک جو بڑا خطہ تھا، پروڈکٹیو خطہ تھا، جہاں پہ آپ اگر نوجوان نسل ہے، اور ہمارے یہاں 65% یوتھ ہے، انڈیا میں بہت بڑی یوتھ ہے، بنگلہ دیش سارے ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، جو ہم سے بہتر ہے، ہمارے فور فادر سے بہت آگے ہے. سو وہ لوگ ان میں پوٹینشیل ایک کیپیسٹی ہے کہ اس خطے کو وہ آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی چیزیں نہیں ہوئی جس کی میں ریزننگ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس خطے کے ممالک جو ہیں اکٹھے ایک بلاک بنا کے، جیسے سارک کا بنا بھی تھا لیکن آگے نہیں چل سکا. سارک کوئی دشمنی ہماری آپس کی انڈیا پاکستان کے ایمنٹیز جو ہیں انہوں نے پورے کے پورے خطے کے میرے کو 6 یا 7 ملک تھے اس سارک میں، سو ڈیولپ نہیں ہو سکے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نیا جو بلاک بنا ہے انڈیا نے بنا، جس میں امریکنز ہیں، یورپینز ہیں، اور اس میں مڈل ایسٹ بھی ہے. اس میں بڑی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے انڈینز نے ایک چپکے سے مطلب کہا جائے کہ انہوں نے جو ایک معاہدہ کیا ہے جو پاکستان میں کم از کم اس کی مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے پالیسی میکر جو ہیں ان کو اس کا تھا کوئی بھنک تھی کہ اس طرح کا کوئی ایک ماڈل جو ہے نا اسپیشل جس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز شامل ہوں گے وہ سامنے آنے والا ہے. میں نے تو کم از کم ہو سکتا ہے مائی اگنورینس کہ میں نے تو اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہمارے یہاں کہ کوئی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے جو نیا بلاک آ رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے کتنا اس میں سود مند ہو سکتا ہے، کون کون سے ممالک ہیں، یا کیا ہم بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. وہ اگرچہ اس میں انڈرسٹینڈبل تھا کہ اس میں اگر اس میں انڈین جو ہیں وہ پاکستان کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے فار مینی ریزنس. وہ ان کے پاس اپنی جسٹیفیکیشنز ہوگی، ہمارے پاس اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا. بٹ اینی وے یہ پاکستانیوں کے لیے نا بڑی ایک وہ آیا ہے، ایک طرح کا سرپرائز آیا ہے میرے خیال میں کہ اس سے لگا ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے وہ جو ہمیشہ پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ رہتا تھا، رہنے سے مراد ہے کہتا تھا کہ مجھے لینڈ روٹ چاہیے. ابھی بھی ہم اسی خوش فہمی میں بیٹھے، میں دیکھ رہا تھا بہت بڑے ہمارے دانشور ہیں ابھی بھی وہ ڈٹے ہوئے جی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے سے جائیں گے تو سستا پڑے گا، ادھر سمندروں سے ادھر ساحلوں سے جائیں گے تو بڑا مہنگا پڑے گا، کیسے ہوگا کس طرح. ابھی بھی ہم یہ اپنی بات پہ بیٹھے ہوگا ہمارے سے اگر لینڈ روٹ جائے افغانستان، سینٹرل ایشیا، رشیا یا ایران کو جائے تو پھر وہ بڑا آپ کو پڑتا ہے. بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ کرے گا کون؟ اب مطلب ہماری تو اپنی شرائط ہیں، آف کورس جو شرائط انڈین میٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. چلیں یہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. اصل چیز تھی وہ مزے کی ہے. پاکستانی یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یکدم ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودیز اور یو ای جو ہے نا وہ جو بلاک کا حصہ بنے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور جس طرح کی ریسیپشن وہاں پہ ان کو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو ملی ہے وہ میرا خیال ہے پاکستانیز کے لیے تھوڑی سی سرپرائزنگ تھی. اور جس سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر کیا ایسی چیز ہے کہ شہزادہ محمد جو ہے 3-4 سال پہلے وہ خان صاحب کے ساتھ بڑا اتنی محبت پیار کے ساتھ ہے، F-16 تیاروں نے ان کو سلامی دی، خان صاحب ان کو خود ڈرائیو کر کے لے گئے، وہ سعودی عرب گئے تو شہزادہ محمد نے ان کو ڈرائیو کیا اسی طریقے. 2019 تک تو بڑے انتہائی آئیڈیل ہمارے ریلیشن شپ تھے. سعودیز
کے ساتھ پھر کیا ہو, واٹ وینٹ رانگ, جو ابھی تک وہ لگ رہا ہے کہ مطلب ہم ان کو ٹھیک نہیں کر پا رہے, سو کہاں پہ غلطی ہوئی. سو یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن اس سے ایک اہم چیز یہ ہے جو میرا خیال پاکستانی اس کو سوچنی چاہیے, اور ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنی چاہیے ہر بات پہ, کیونکہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا مسلم امہ کا, ہر بات میں ہم ہی ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہے ہم اونرشپ لے جاتے ہیں, ہم ایجیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم دنیا بھر کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ جناب کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی اچھا برا ہو رہا ہے تو ہم اس پہ جائیں گے اور لڑیں گے بھیڑیں گے, ان ممالک کے ساتھ تعلقات بھی خراب کریں گے جن کے خطے میں مسائل ہیں. مثلا مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی مثال دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, مطلب ہاں اس یہ خطے کے تقریباً تمام ملکوں کے ساتھ ان کے پرابلم رہے. اب ہم دیکھتے ہیں جن سے انہوں نے جنگیں لڑی تھیں انہوں نے ایک دوسرے کو انہوں نے ریکگنائز بھی کر لیا, ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ہیں, ٹریڈ ریلیشن شپ بھی ہو رہے ہیں. ہم ابھی تک اپنے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو لڑیں گے مریں گے, ہم تو نہیں کریں گے, جو بھی ہمیں اس کے نقصانات ہو رہے ہوں گے. سوال یہ ہے آخر کیا وجوہات ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے اسپیشلی دو بڑے ملک ہیں جو پاکستان کے بڑے انتہائی پارٹنر رہے ہیں, وہ اب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں انویسٹمنٹ کرنے میں وہ انڈیا کو زیادہ سیف سمجھتے ہیں, سیکیور سمجھتے ہیں, زیادہ بہتر ریلائبل سمجھتے ہیں. وہ پاکستان میں وہ آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, یا اگر وہ تیار ہیں تو ہم ان کو پلیٹ فارم اس طرح کا نہیں دے پا رہے. ان کو جس طرح کی ریسیپشن دی ہے انہوں نے مودی صاحب نے ان کو آگے محمد بن سلمان کو جو ملنی چاہیے تھی کیونکہ ٹریڈ پارٹنرز ہیں, وہ میرا خیال ہے بہت سارے پاکستانیوں کو حیران کن تھی کہ کتنے قریب جو ہے نا وہ آئے ہیں. شاید ہم بھول گئے ہیں کہ یہ آج کے ان کے ریلیشن شپ نہیں ہیں, اب ہمیں اتنے بڑے پیمانے پہ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ شہزادے محمد نے یہاں رکنا تھا نہیں رکے, وہ وہاں پہ چلے گئے, واپسی کا تھا شاید واپسی پہ ہوتے آ جائیں گے, لیکن وہ دونوں کیسز میں یہاں پر آ کے نہیں رکے. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودیز جو ہیں یا یو اے جو ہے وہ دے آر مور کلوز ٹو انڈیا, حالانکہ وہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے اور بہت سارے ایشوز پہ انہوں نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا. اب اس کی دو چار ریزن ہیں کہ جو ہمیں ذرا ٹھنڈے دل سے, ہر وقت بھی ہم جو جذباتیت کے نعرے مارتے رہتے ہیں وہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہ صرف وہ سعودیز کے لیے یو اے کے لیے وہ مطلب بزنس ان کے پارٹنر نہیں ہے. مطلب ایل جو ہے تیل کا سب سے بڑے وہ جو اس میں ان کے بائر ہیں وہ انڈینز ہیں, وہ انڈیا سب سے زیادہ سعودی عرب سے تیل لیتا ہے اور کیش پہ لیتا ہے. وہ ہماری طرح ان سے بھیک مانگنے بھی نہیں جاتے, ڈالر لینے بھی نہیں جاتے, اور ڈیفر بیسس پہ پیمنٹ پہ ایل بھی نہیں مانگتے. تو مجھے آپ سمجھیں جو ادھار لینے جائے گاہک آپ اس کی عزت کرتے ہیں جو کیش پہ نقد آپ سے سودا لے اور بلک میں لے اور اچھا خاصا لے گا. مطلب انڈینز کی اپنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, انرجی کی ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, انڈسٹری کی ہیں, پھر ان کی اپنی ان کو ایک اگر ڈیزل چاہیے اپنی اس کے لیے آبادی کے لیے چاہیے, اپنی گاڑی کے لیے چاہیے, اور بہت ساری چیز پروجیکٹس کے لیے چاہیے. سو وہ میٹ کرتا ہے وہاں سے. سو بلینز آف ڈالر کا بزنس انڈینز دے رہے ہیں اس کو سعودی کو, ہم کیا بزنس دے رہے ہیں. ہم تو ہر اگر ایک جو وزیر اعظم بنتا ہے پہلا کام جی وہ کرتا ہے سعودی عرب جائے گا, وہ ساتھ میں وہاں پہ اس کو آ کے پیسے مانگے گا, اور پلس واپسی پہ بہت سارے وہ سونے جواہرات گھڑیاں شڑیاں لے کے آئے گا جو بعد میں ہم بیچ بچا بھی دیتے ہیں. سارے حکمرانوں نے گھڑیاں شڑیاں لی ہمارے لیے, تو وہ اس اور انہیں ہمارے کریکٹر کا پتہ ہے کہ ہم کتنے ہمارے لیڈرشپ جو ہے مضبوط کریکٹر کی ہے. سو وہ ہماری دل سے عزت نہیں کرتے. لیکن اس سے بڑھ کر ان کے لیے مین چیز جو انڈیا بزنس ہے یو ای کے لیے, وہ اس لیے $70 بلین کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اس خطے کے لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم سعودی سے اور یو ای سے تھوڑا سا ہارٹ فیل کرتے ہیں کہ جناب کہ وہ کیوں انہیں پریفر کر رہے ہیں, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ سعودیز کو یہ پتہ ہے کہ آنے والا دور جو ہے جس کے شہزادہ محمد کئی دفعہ کہہ بھی چکے, اب وہ بات نہیں رہ گئی. تیل جو ہے وہ بڑی تیزی سے ریپلیس ہو رہا ہے دنیا میں. یہ اب آپ کا انرجی جو ہے نا میرا خیال کچھ اگلے 10-15 سالوں تک شاید یہ پاکستان جیسے ملکوں میں استعمال ہو رہا ہوگا, ایل فیول ہو رہا ہوگا. باقی دنیا جو بڑی تیزی سے الٹرنیٹ اس پہ چلی گئی ہے, وہ انہوں نے انرجی کے انہوں ذرائع ڈھونڈ لیے, بجلی کے اب مطلب بلٹ ٹرینیں چلنا شروع ہوں گے, بجلی کے ہائبرڈ گاڑیاں آنا شروع ہو گئی. سو اب یہ فیول جو ہے وہ تو ریپلیس ہوتا جا رہا ہے, سولر اس میں انرجی آ رہی ہے, اور بہت سارے انرجی کے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سورسز ہو رہے ہیں. سو دنیا جو ہے وہ جو پہلے سعودیز پہ یا مڈل ایسٹ پہ ڈیپینڈنٹ تھی تیل لینے کے لیے, جو 70s میں جیسے تھا, وہ اب نہیں رہا. اور سعودیز کو پتہ ہے کہ بڑی تیزی سے اگلے 10-15 سالوں میں ہماری جو انکم ہوتی ہے ایل سے ہوتی ہے, یا ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں, ایل کرتے ہیں, فیول کرتے ہیں, پیٹرول ڈیزل جو بھی کرتے ہیں, ایل پروڈکشن جو ہے ان میں کمی آئے گی. یہی وجہ سعودیز نے اپنا ماڈل بدلے ہیں. انہوں نے شہزادہ محمد نے آ کے کیا ریفارم جو کیے, اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اس میں اگلے 10 سالوں میں لوگ وہاں پہ اس میں یورپ جانے کے بجائے وہ تو سعودی عرب آیا کریں گے. ہم اتنا اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, بہت سارے آپ کو پتہ کتنی بڑی چینجز آئی ہیں, اور انہوں نے تو اس کو بدل کر رکھ دیا ہے. وہاں کیسینو بھی کھول رہے ہیں, فٹ بالز بھی ہو رہی ہیں, وومن پلیئرز بھی آ رہے ہیں. آپ کو کوئی فرق اب فیل نہیں ہوتا ایسا ایسا جو چینجز آئی ہیں. سو سعودیز آپ اپنے آپ کو ریلیجس ٹورزم پہ میں پڑھا تھا, انہوں نے اچھے خاصے $10-12 ارب جو ہے ریلیجس ٹورزم پہ انہوں نے کما لیا ہے کہ آپ اوپن کر رہے ہیں اپنے بہت ساری چیزوں کو. سیم دباؤ اس پہ یو ای پہ, یہ ڈیزرٹ کے ممالک ہیں, ان کے پاس اس کے تیل کے علاوہ تو کوئی بڑی اکانومی نہیں تھی, یا ان کے پاس ہولی پلیسز ہیں
جہاں پہ ہمارے اگر عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس پہ جاتے ہیں، وہ انکم ایک سائڈ پہ، لیکن اب ان کو سروائیول کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وہ اوپن کرے، سعودی عرب اوپن کرے، یو اے اوپن کرے اور بزنس کرے، دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرے، صرف تیل اور ریلیجیس اس پہ 2 شہروں کی انکم پہ نہ بیٹھا رہے، مکہ اور مدینہ کی، جس میں مسلمان جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، فیئر انف. سو ان کی مجبوری ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے لیے، بزنس مارکیٹ ہے. سو وہ جائیں گے، وہ سعودیز بھی جائیں گے، اس میں یو اے بھی جائے گا، اور بھی خطے کے ممالک ہیں وہ جائیں گے بزنس کے. امریکن جاتے ہیں، یورپین آپ کے کیا خیال، اتنے دور سے آ کے لنک بنا رہے ہیں، آئی میک بنا رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ بیکاز دیر از اے بزنس. ان کی بہت بڑی مڈل کلاس ہے، کروڑوں کی تعداد میں ان کے پاس مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس جو پرچیزنگ پاور رکھتی ہوتی ہے. سو یہ چیز ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جائیں اور ان کے ساتھ اپنا فیوچر سیکیور کریں. اور یہ رائٹ ملنا چاہیے سعودیز کو، یو اے کو، یا کسی بھی ملک کو کہ وہ انڈیا کے ساتھ بزنس کرے. جس پہ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جناب کہ آپ جو ہے نا آپ انڈیا کو ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، ہمارے کشمیر کے ایشوز ہیں، دیگر ایشو ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے بہت زیادہ کلیش ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، بہت زیادہ تعلقات خراب ہو گئے تھے، تو ان کے ایک امبیسڈر نے ایک آرٹیکل لکھا تھا عرب نیوز میں. اس نے کہا وہ آپ کو ہم سے تو ناراضگی ہوتی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ کیوں تعلقات بڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ انڈینز کے ساتھ، لیکن اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے تو آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشن کیوں ہیں دونوں ملکوں میں، کیوں آپ نے ایک دوسرے کا ڈپلومیٹ رکھے؟ پھر بند کریں. آپ نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے، ریکگنائز بھی کیا ہے، ہمارے پہ دباؤ ہے جی آپ ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک نہ رکھیں. یہ ان کا اچھا خاصا یہ تھا. اور دوسرا جہاں سے سعودیز جو ہے وہ پاکستان سے ریلائنس ان کی کم ہوئی اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، اس کے 2-3 اور وجوہات ہیں. اور عمران خان صاحب کو تھوڑا سا بلیم لینا چاہیے اس کا کہ انہوں نے تعلقات جو ہے ہمارے ان کے دور میں سعودی سے بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، بگڑ گئے تھے، جس کے بعد سعودیز جو ہیں انہوں نے کہا نہیں پاکستان جو ہے وہ ہمارا ریلائبل اس طریقے کا شاید پارٹنر نہیں ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں جب یمن کے لیے انہوں نے فوجیں مانگی تھی تو پاکستان نے نہیں دی تھی، پارلیمنٹ میں لے گئے تھے نواز شریف صاحب کہ انہوں نے کہا نہیں جناب کہ ہم تو نہیں دیں گے، ہم اس میں کنفلکٹ میں نہیں آنا چاہتے. سو اس وقت سعودیز کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم تو پاکستان آرمی پہ یا پاکستان پہ ہم ڈپینڈ کرتے تھے کہ اگر ہماری کوئی جنگ ہوگی خطے میں، وہاں پہ مڈل ایسٹ میں ہم پہ اٹیک کرے گا یا ہم کسی پہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستانی آرمی یا پاکستان جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے گا. اس وقت جنرل باجوہ صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں تو نواز شریف صاحب انہوں نے نہیں دی تھی آرمی. سو سعودیز اس سے ہٹے ہم سے پیچھے کہ جناب کہ پھر اگر ہم نے آپ پہ کیا کرنا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں آتے. ایک دوسری بات یہ نواز شریف صاحب دور کی بات تھی. عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوا، انہوں نے کہا جی ہم تو ایک پیرالل ایک او آئی سی بنائیں گے. وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا انٹرویو تھا جو انہوں نے کہا تھا جناب کہ ہم تو یہاں ترکی یا ملیشیا اور اس کے ساتھ ایران کے ساتھ مل کے کچھ اور مسلمان ممالک جو ہیں تو ہم ایک اپنی او ایس سی بنا لیں گے. سو یہ ان کے لیے بہت بڑا میرا خیال ہے ایک ان جھٹکا تھا سعودیز کے لیے کہ ہم پاکستان کو دوست سمجھتے ہیں اور پاکستان اسی وقت ہمارے پیرالل ان کے ترکوں کے ساتھ، ایرانین کے ساتھ اور ملیشین اور اس قطر کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب تھے اس وقت، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہماری امپورٹنس کو لیس کرنے کے لیے نا ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں اور پاکستان اس میں شامل ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکوں کی اور ان کے ایرانینز کی سعودیز کے ساتھ بڑی پرانی دشمنی چل رہی تھی. سو اس چیز نے بھی شہزادہ محمد اور دیگر لوگوں کو اس میں مجبور کیا ہے کہ پاکستان پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے، کسی وقت بھی ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. خان صاحب کے دور کی پالیسی جو ہم بتا رہا ہوں. سو اس کے بعد وہ نہیں ہے یہاں پہ، نوٹ کریں 2019 کے بعد شہزادہ محمد یہاں پہ نہیں ہے. 2-3 دفعہ ان کا بنا بھی صحیح کہ میں جاؤں اور پاکستان میں، لیکن وہ نہیں ہے. ریزن کیا ہے کہ اب وہ میرا خیال ہے اس طریقے کا پاکستان سے وہ نہیں رہی محبت. میں نے آپ کو 2-4 چیزیں بتائیں اور خان صاحب کے دور کی اور بھی بڑی چیزیں ہیں کہ کیسے شہزادہ محمد جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور میں بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ڈفرینٹ لائن لی تھی کہ وہ خود کو مسلم امہ کا لیڈر بنا رہے تھے. اس وقت طیب اردگان اور ان کا شہزادہ محمد کی بہت بڑی شدید ایک لڑائی چل رہی تھی، جس وقت ہم نے ان کو سپورٹ دی، ان کو ترکوں کو سپورٹ دی، جس پہ سعودی جو ہے نا خوش تھے. انہوں نے کہا جب پیسے لینے ہوں، ڈالر لینے ہوں، مال لینا ہو، تیل لینا ہو، آپ ہمارے پاس آتے. آپ کو کبھی کیا دیا ہے؟ مطلب بات تو ان کی ٹھیک تھی کہ ترکوں نے آپ کو کیا مدد دی ہے سپوزلی ایز فار ایز کیش از کنسرنڈ، یا ملیشین نے یا ایران نے یا ایون باقی ملکوں نے، ہم تو آپ کو ہر دفعہ دیتے رہتے ہیں. سو آپ ہمارے خلاف ہی ایک بلاک بنانا چاہتے ہیں، ہمارے خلاف ہی کھڑا ہونا چاہتے ہیں. سو یہ وہ وجوہات ہیں. یو اے کا بھی یہ مسئلہ ہے، وہ بزنس چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں 70، 80 اور 90 کی دہائی سے نکلیں. ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم 70، 80 اور 90 کی دہائی سے باہر نہیں نکل پا. لیکن نہیں جناب کہ ہم صاحب کے ساتھ دشمنی بھی پالنی ہے اور جو ہمارے دوست ہیں وہ ان سے بات بھی نہ کریں. حالانکہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی امبیسڈر جو تھے اس کے سعودی عرب جو پاکستان میں پہلے تھے مشرف دور میں اسیری صاحب شاید تھے، وہ انہوں نے کہا اگر ہمارے یو اے کے سعودی عرب کے زیادہ انٹرسٹ بڑھتے ہیں، ہم زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں انڈیا کے اندر، زیادہ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکریاں جنریٹ کرتے ہیں اور ہم بہت بڑے پلیئر بنتے ہیں وہاں پہ، تو کل کو آپ کے ہم کام آ سکتے ہیں. ہمارا کلاؤڈ انفلوئنس جو ہے، ہم انڈین کے ساتھ بات چیت کرانے میں، مسئلے حل کرانے میں ہم آپ کو سپورٹ دے سکتے ہیں. بات ان کی ٹھیک تھی. سو جناب جذباتیت اپنی جگہ پہ میرا خیال ہے
ہمیں ان لوگوں کو سانس لینے دینا چاہیے جو اپنی آزاد پالیسی بنانا چاہتے ہیں، اپنے ملکوں کو پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، انہیں آنے والا دور بزنس، اکانومی اور ٹریڈ نظر آتا ہے۔ ہم ابھی تک اس سائڈ پہ نہیں گئے، ہمیں ابھی بھی یہ بزنس، ٹریڈ، اسٹریٹجک ریلیشن شپ، ہم ابھی تک 1970، 80 اور 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں۔ جو ملک نکلنا چاہتے ہیں ہم ان سے لڑائیاں کرنا چاہتے ہیں، باقی تسی کرنی اپنی مرضی ہے جناب، وہی والی بات ہم نے کو بعد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔